الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل دین عطا فرمایا ہے. مکمل ہونے کا مطلب یہ کہ ہم عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، تہذیب و تمدن میں آزاد نہیں ہیں. ہم ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے محتاج ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو کہیں پر بھی بے دست و پا نہیں کیا. کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس موقع پہ ہم کو یہ احساس ہو کہ ہم اپنے دین میں اس سلسلے میں رہنمائی نہیں پاتے ہیں تو کسی اور دین اور مذہب سے یہ رہنمائی حاصل کر لیں. ایسا نہیں. اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس حقیقت کا اعتراف پرائے تو پرائے، اپنے تو اپنے، پرائے بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں. ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا، اور اس سوال سے مقصود طنز تھا، طعنہ تھا. یعلمکم نبیکم کل شیء، کہ تمہارے نبی تم کو سب کچھ سکھلاتے ہیں، حتی القراءہ، حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اجل، جی ہاں، ہمارے پیغمبر نے ہم کو بے دست و پا نہیں چھوڑا ہے، ہماری ایسی تربیت کی ہے، ہم کو ایسی تعلیمات سے آراستہ کیا ہے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نجی معاملہ، اتنا شخصی معاملہ، اس شخصی معاملے میں بھی اللہ کی منشا، اللہ کے رسول کا طریقہ سکھلا دیا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان عقائد کے اندر اپنی مرضی کا عقیدہ بنا لے، عبادات کے اندر اپنی مرضی کی عبادت گھڑ لے، معاملات کے اندر آزادانہ معاملات کرے، معاشرت کے اندر اپنی من پسند معاشرت کو اختیار کر لے، اخلاق کے اندر کہیں پر تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر دے اور کہیں پر برے اخلاق کا مظاہرہ کر دے. انسان آزاد نہیں ہے.
لیکن بدقسمتی سے موجودہ زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر ایسا مزاج وجود میں آ رہا ہے یہ چند سالوں سے کہ جس کے اندر دینداری کا مفہوم اور آزاد خیالی، روشن خیالی کا مفہوم، اس میں عجیب غریب قسم کی آراء پائی جانے لگی، اور انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگا ہے۔ انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ میں اس پر عمل کروں اور اس پر عمل نہ کروں تب بھی مسلمان ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے روم کا یہ واقعہ ہی کافی ہے کہ ایک آدمی پہلوان تھا، بہت طاقتور، اور اس کے سامنے سے اس کا جو حلیہ تھا وہ بھی روب داب والا تھا، بڑے دبدبے والا تھا۔ سامنے سے کوئی دیکھتا تو خوف زدہ ہو جاتا کہ جیسے گوشت کا پہاڑ ہے، جیسے کوئی چٹان ہے۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنی پشت پر ایک ٹیٹو، جیسے آج کل کے زمانے کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف لوگ اپنے جسم پہ گدواتے ہیں اور مختلف قسم کے ٹیٹو بنا لیتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں اپنی پشت پر ایک چنگاڑتا ہوا شیر بنا دوں تاکہ لوگ جب مجھے پیچھے سے دیکھیں تو ان کے اوپر رعب طاری ہو۔ تو وہ ایک گدوانے والے، گودنے والے شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میری پشت کے اوپر تم ایک شیر بنا دو جو چنگھاڑ رہا۔ تو اس نے شیر بنانا شروع کیا، سوئی چبوئی، تو سوئی چبوئی، اس نے کہا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں اس کی دم بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بغیر دم کا شیر بنا دو۔ پھر اس نے دوبارہ سوئی چبوئی، تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پاؤں بنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹھا ہوا شیر بنا دو۔ پھر سوئی چبوئی، پھر اس کو تکلیف ہوئی، تو اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اب اس کے کان بنا رہا ہوں۔ تو کہ بغیر کان کا بنا دو۔ پھر چبویا تو اس نے پوچھا اب کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں اس کا چہرہ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا بغیر چہرے کے شیر بنا دو۔ تو آخر میں اس نے سوئی پھینک دی۔ اس نے کہا کہ میں ایسا شیر کیسے بناؤں جس کو قدرت نے پیدا نہیں کیا، کہ جس کی نہ ٹانگیں ہوں، نہ جس کی دم ہو، نہ جس کے چہرہ ہو، نہ جس کے کان ہو، ایسا شیر کہاں کا شیر؟ آج معاشرے کے اندر ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی لیکن پھر بھی بڑے مسلمان، روزہ نہیں رکھنا لیکن پھر بھی بڑے مسلمان، زکوٰۃ نہیں دینی پھر بھی بڑے مسلمان، حج نہیں کرنا پھر بھی بڑے مسلمان، اپنے لباس میں حضور کی نقالی نہیں کرنا پھر بھی بڑے مسلمان، انگریزوں کی معاشرت اپنا لینا پھر بھی بڑے مسلمان۔ اور بدقسمتی سے دو الفاظ ایسے استعمال ہونے لگے کہ وہ بطور گالی کے استعمال ہونے لگے، ایک ہے انتہا پسندی اور ایک ہے روشن خیالی۔ یہ دو الفاظ ہیں۔ جب انسان کسی کا غلام بن جاتا ہے تو وہ اپنے آقا کی نقالی کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آقا کا لباس اپناتا ہے، اپنے آقا کی معاشرت اپناتا ہے، اپنے آقا کی تہذیب و تمدن کو اختیار کرتا ہے، اپنے آقا کی علم، جس کو وہ علم کہہ رہا ہے، اس کو اپناتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آقا کے جو اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات کو اختیار کر لیتا ہے، اور آقا ان اصطلاحات کی جیسے تعریف کرتے ہیں اس تعریف کو وہ مسلم سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے مقدمہ ابن خلدون کے اندر کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جسمانی غلامی سے کہیں زیادہ ہلاکت آفرین ذہنی غلامی، کہ انسان جسمانی طور پہ غلام ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پر آزاد ہوتا ہے، آزادی کے لیے جستجو کرتا ہے،
لیکن جب انسان ذہنی غلام ہو جاتا ہے تو پھر انسان جسمانی طور پہ گو کہ آزاد نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ غلام ہوتا ہے۔ تو آج بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ذہنی غلام ہو گیا، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے لیے وہ اصطلاحات، اپنے لیے وہ کردار، اپنے لیے وہ گفتار، اپنے لیے وہ اخلاق کو چنتا ہے جو آقا پسند کرتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے انتہا پسندی۔ انتہا پسندی کا اصل معنی کیا ہے؟ انتہا پسندی کا اصل معنی ہے تسلط فی الدین، یعنی یہ شخص انتہائی دیندار ہے۔ انتہائی دیندار کا مطلب یہ کہ یہ دین کے معاملے کے اندر ذرہ برابر تعویل نہیں کرتا۔ نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، حج کا وقت آتا ہے تو حج کرتا ہے، اور روزے کا وقت آتا ہے روزہ رکھتا ہے، حیا کا وقت آتا ہے حیا کرتا ہے، بے حیائی سے اجتناب کرتا ہے، اسلامی معاشرت اپناتا ہے، اسلامی اخلاق اپناتا ہے، اسلامی کلچر اپناتا ہے، اسلامی عبادات کو اختیار کرتا ہے، اسلامی معاملات کو اختیار کرتا ہے۔ یہ انتہائی دیندار ہے کہ کتنا بھی اس کو نفع نظر آئے لیکن معاملہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی تجارت کو اپناتا نہیں ہے جس تجارت کے اندر شرعی احکامات کو توڑا جاتا ہو۔ ایسے شخص سے معاملہ نہیں کرتا جو شخص اسلامی طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ انتہائی دیندار، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا تھا لفظ، اور یہ قابل تعریف اللہ کے ہاں بھی، اللہ کے رسول کے ہاں بھی، اور اہل علم اور اہل اللہ کے ہاں بھی۔ لیکن اس لفظ کو استعمال کیا جانے لگا انتہا پسندی کے معنی میں۔ انتہا پسندی کے معنی میں یعنی تنگ نظری کے معنی میں، تعصب کے معنی میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ وضاحت کرتا ہے میں انتہا پسند مسلمان نہیں۔ انتہا پسند مسلمان اور غیر انتہا پسند مسلمان یہ کوئی الگ الگ تو نہیں۔ مسلمان ہوتا ہی دین کے اندر پختہ ہے، تسلط فی الدین، دین کے اندر بڑی مضبوطی سے قائم رہتا ہے، لیکن اس کو استعمال کیا جانے لگا تنگ نظری کے معنی میں، اس کو استعمال کیا جانے لگا تخریب کاری کے معنی میں، اس کو استعمال کیا جانے لگا غیر عدال والی، غیر شرافت والی، غیر انصاف والی زندگی کے لیے، اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اور ہر شخص، حتیٰ کہ ہمارے اخبار، ہمارے رسائل، ہمارے جرائد، ہمارا میڈیا، ہمارے ذرائع ابلاغ، سب اس بات کو نشر کرنے لگا، اور ایک فضا ہموار کی جائے لگی کہ جو شخص دیندار ہوگا، جو شخص پردہ کرے گا، اپنے گھر والوں کو پردہ کروائے گا، جو دینی تعلیم حاصل کرے گا، جو دینی تہذیب کو اپنائے گا، وہ انتہا پسند۔ حالانکہ یہ لفظ فنڈامنٹلسٹ، قدامت پسند، یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا جب انقلاب یورپ کے اندر آیا اور چرچ کا اور عوام کا تصادم ہوا۔ چرچ اور عوام کے تصادم کے نتیجے کے اندر چرچ سارا اس کا نظام ظالمانہ تھا، سارا اس کا نظام غیر عادلانہ تھا، سارا اس کا نظام غنڈہ گردی پر، جاگیرداری کے تصور پہ قائم تھا، تو وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد چرچ سے رشتہ توڑ کر اتنا رشتہ باقی رکھا جانے لگا کہ آدمی اتوار کو آئے، چرچ میں حاضری دے اور اس کے بعد چلا جائے، کچھ پیسے دے دے، کچھ نظر نیاز کر دے، اب وہ پورا ہفتہ آزاد اور فارغ البال۔ وہی لفظ کو اب اسلامی ممالک کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ انسانوں کے دماغ اس لفظ کو قبول کر رہے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا معاشرے کا حصہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنا انتہا پسندی ہے، قرآن
پڑھنا آنا انتہا پسندی ہے، ٹوپی لگانا انتہا پسندی ہے، شلوار کا ٹخنوں سے اوپر اٹھانا انتہا پسندی ہے، برقع پہننا انتہا پسندی ہے، اور غیر عریان لباس نہ پہننا انتہا پسندی ہے، مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کو روا نہ رکھنا یہ انتہا پسندی ہے، عورت کا بے برہا نہ پھرنا یہ انتہا پسندی ہے، عورت گھر میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے بھائی کی خدمت کرے، اپنے والد کی خدمت کرے، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرے تو انتہا پسندی ہے۔ یہی عورت عریاں لباس پہن کر نامحرم مردوں کی خدمت کرے تو یہ روشن خیالی ہے۔ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اسی طریقے سے روشن خیالی، روشن خیالی اس کے معنی ہے حیا والی زندگی، جس میں عورت کو وہ مقام عطا کیا جائے جو گھر کی ملکہ کا مقام ہوتا ہے، عورت کو وہ مقام عطا کیا جائے جس کے اندر اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہو، جس کے اندر اس کا مقام ان بلندیوں پہ پہنچ جائے کہ جن بلندیوں کا تصور نہ پہلے کسی نے دیا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے استعمال کیا جانے لگا روشن خیالی۔ حالانکہ روشن خیالی کا مطلب کیا تھا؟ روشن خیالی کا مطلب تھا حیا والی زندگی، جس کے اندر غلیظ زندگی کی تنگیاں نہیں، جس کے اندر بے حیائی کی روش نہیں، جس کے اندر ایک مرد کی ہو کر اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کر کے معاشرے کے ایک بہترین کنبے کو تیار کرنا، بہترین بچے کی تربیت کرنا، اس تربیت کرنے والی کو روشن خیال کہا جاتا ہے۔ آج تنگ نظری کا نام روشن خیالی رکھ دیا گیا کہ بیوی کے لیے، بیوی کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے شوہر کے لیے، بیوی کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، بیوی کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے۔ گھر کاٹ کباڑ کا ذخیرہ بنا ہوا ہے، گھر کے اندر بے مہار لوگ آ رہے جا رہے ہیں، حوض کی نگاہیں پڑ رہی ہیں، حوض کی پوری کرنے کی جس کی ضرورت پیش آئے اس کا حصہ بن رہی ہے، تو یہ روشن خیالی۔ اور وہ گھر جس کے اندر شوہر کو اعتماد ہو، جس کے اندر بچوں کو اعتماد ہو، جس کے اندر گھر میں ایک راحت والی زندگی ہو، جس کے اندر سکون والی زندگی ہو، وقار والی زندگی ہو، اس زندگی کو تنگ نظری والی زندگی کہا جانے لگا۔ یہ دو الفاظ ہیں۔ اب ہم قرآن کریم کی طرف جاتے ہیں، قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بول انصاف کے بول ہیں؟ کیا یہ بول اللہ کو محبوب ہیں؟ کیا یہ بول رسول اللہ کے زمانے میں استعمال کیے جاتے تھے؟ تو ہم کو نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دو ٹوک الفاظ کے اندر فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، شریعت اور دین اللہ کی نگاہ کے اندر صرف اسلام۔ چاہے عقائد کی دنیا میں جائیں، چاہے عبادات کی دنیا میں جائیں، چاہے معاملات کی دنیا میں جائیں، چاہے معاشرت کی دنیا میں جائیں، چاہے اخلاق کی دنیا میں جائیں، چاہے تہذیب و تمدن اور کلچر کی دنیا میں جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تم کو جو دین کے طور پر اسلام عطا کیا ہے، تمہارے لیے منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، اور اس کو کامل اور مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں عقائد میں تم آزاد ہو جاؤ، معاملات میں تم آزاد ہو جاؤ، معاشرت میں تم آزاد ہو جاؤ، اخلاق میں تم آزاد ہو جاؤ، اور تہذیب و تمدن کے طریقوں میں تم آزاد ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ اور ساری چیزوں میں آزاد ہونے کے بعد تم پھر بھی مسلمان ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دین اختیار کیا گیا تو اللہ کے ہاں قیامت تک کے لیے مقبول نہیں، حشر میں مقبول نہیں ہے، میزان ترازو میں مقبول نہیں ہے، پل صراط میں مقبول نہیں ہے، جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم آہستہ آہستہ وہ تمام طور و طریقے اپنا رہے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں۔ آپ تعلیم سے آغاز کیجئے تو تعلیم سے جب آپ چلیے آپ یہاں سے آغاز کیجئے کہ بچے کا نام رکھنا ہے، بچے کا نام رکھنا ہے، پہلے نام رکھنے کے اندر عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، یوسف، یعقوب یہ نام رکھے جاتے تھے۔ لڑکی کا نام مریم، زینب، زبیدہ، خدیجہ، یسرا یہ نام رکھے جاتے تھے۔ اب بچی کا نام رکھنے کے لیے، بچے کا نام رکھنے کے لیے ایسا نام تلاش کیا جاتا ہے جس کا کوئی معنی بھی نہ ہو، مطلب بھی نہ ہو، لیکن انتہائی ماڈرن اور انگریز کلچر اور انگریزی کے ناموں کے قریب ترین نام، اور نام رکھا جا رہا ہے۔ تو اس کو جو حدیث میں آتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بڑا تحفہ دیتا ہے، وہ تحفہ جو چند تحفے ہیں ان تحفوں میں ایک تحفہ اچھا نام دینا ہے، تو اچھا نام تو دیا نہیں۔ پھر اس کے بعد بچے کی تربیت کا وقت آتا ہے، تو بچے کے کان میں پہلی آواز اذان کے بعد جو پڑتی ہے وہ گانوں کی پڑتی ہے، موسیقی کی پڑتی، اور بچے اپنے اطراف کے اندر جو ماحول دیکھتے ہیں وہ بے پردگی کا ماحول دیکھتے ہیں، بے حیائی کا ماحول دیکھتے ہیں، آزادانہ مرد و زن کے اختلاط کا ماحول دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی تعلیم کا مرحلہ آتا ہے، تو تعلیم کے مرحلے کے اندر اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ بچے کو قرآن کریم پڑھنا آ جائے، اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ انگریزی کلچر میں رچ بس جائے اور زیادہ سے زیادہ انگریزی ادب و آداب اس کو آ جائیں اور زیادہ سے زیادہ وہ اچھی انگلش بولنے لگے، چاہے اس کو میتھس آتا ہو، چاہے اس کو جغرافیہ کا علم ہو، چاہے اس کو سائنس کا علم ہو یا نہ ہو، چاہے اس کو ریاضی کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن چٹر پٹر اچھی کرنے لگے اور اس کا رہنا سہنا پہننا اٹھنا اور اس کی گیدرنگ ایسی ہو جائے جس سے وہ زیادہ سے زیادہ بددین نظر آئے۔ یہ ہماری سوچ ہو گئی، یہ روشن خیالی کا مطلب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بچے کی تعلیم کے مرحلے سے فارغ ہوئے، تعلیم کے مرحلے سے فارغ ہوئے، اس کے بعد اس کی بیوی کا انتخاب کرنے کا مرحلہ آتا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے جو مختصر ترین کپڑے پہنتی، جس کو اچھے سے اچھے طریقے سے گانا آتا ہو، جس کو اچھے سے اچھا ناچنا آتا ہو، جو بڑی بے بہا اور بے حیائی کے ساتھ مردوں سے ڈائلاگ کر سکتی ہو، یہ نظر انتخاب ہوتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین۔ بیوی کے انتخاب کے اندر جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اس کا مذہب دیکھا جاتا ہے۔ لیکن تم کو اگر یہ ساری چیزیں مل گئی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر انتخاب کا مرحلہ آئے کہ ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف حسن و جمال ہے، ایک طرف دین ہے دوسری طرف جو ہے حسب نسب ہے، ایک طرف دین ہے دوسری طرف دولت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس امت کی نسل کے انتخاب کے لیے، نسل کی پرورش کے انتخاب کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو دیندار ہو، اور اگر داماد کا انتخاب کرنا ہے تو ایسے داماد کا انتخاب کرو جس کے اندر دینداری ہو، جو تسلط فی الدین کے اوپر بہت زیادہ جمع ہوا، انتہائی دیندار۔ لیکن وہاں پر بھی ہم چھوڑ چکے۔ اب آپ مجھے
بتائی جس طرح روم کا وہ شیر جس کی دم نہیں ہے، جس کے پاؤں نہیں ہے، جس کا سر نہیں ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جس کے کان نہیں ہیں، پھر بھی وہ شیر ہو، تو ایسا دین جس دین کے اندر نماز نہ ہو، جس دین کے اندر حیا نہ ہو، جس دین کے اندر روزہ نہ ہو، جس دین کے اندر حضور کی زندگی کا کوئی پہلو نظر نہ آتا ہو، تو وہ دین کیسے مسلمانوں کا دین ہوگا؟ کیسے وہ شخص مسلمان باقی رہے گا؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک منتخب پسندیدہ دین وہ اسلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ وہ خطرے کی دہلیز پہ کھڑا ہوتا ہے کہ ذرا سی مزید غلطی کرے تو وہ کفر میں داخل ہو جائے، ایمان کی جمعیت سے باہر نکل جائے، اسلام کی جماعت سے باہر نکل آئے، اور ہم کو اس کی فکر نہیں۔ بڑی بڑی عمروں کے اندر قرآن نہیں آتا کیونکہ بچپن سے نہیں پڑھایا گیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اب یہاں یہ معاملہ ہوا کہ نام میں بے احتیاطی، تربیت میں بے احتیاطی، اب تمام کی تمام انسانوں کی تربیت ہو رہی ہے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، جو صبح سے شام تک اخبارات میں، جرائد میں تصویریں دیکھتے ہیں، صبح سے شام تک مغربی میڈیا اور مشرقی میڈیا کے اندر ہندوانہ میڈیا کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جب شادی بیاہ کی تقریب کا موقع آتا ہے تو شادی بیاہ کی تقریب کے اندر لگتا ہی نہیں کہ یہ کسی مسلمان گھرانے کی تقریب۔ ایک صاحب اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں، یہ پرانے واقعات میں ہے کہ شادی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میرا اکلوتا بیٹا ہے تو میں ساری رسمیں ادا کروں گا، ساری دنیا سے رسموں کی تفصیلات منگوائی گئی اور رسومات ادا کی جانے لگی، کئی مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں لڑکی لڑکے کو رخصت کر دیا گیا تو مشیر نے ان کو کہا کہ بھیا اس رش کے اندر، اس مصروفیت میں نکاح پڑھانا رہ گیا، تو انہوں نے کہا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ کوئی رسم بھی باقی رہ گئی کہ نہیں رہ گئی؟ جو اصل چیز ہے اس کو فراموش کر دیا۔ اب یہ لڑکا لڑکی، ان کا آپس میں اختلاط، یہ بغیر میاں بیوی کے، اور نکاح کی تقریب کے اندر مرد و زن کا آزادانہ اختلاط، مائیوں کی تقریب، مانجھیوں کی تقریب، مہندی کی تقریب، ڈانڈی کی تقریب، غزل کا پروگرام، اور پھر اگر کبھی یاد آ جائے اللہ کا خوف، چونکہ مسلمان کے دل میں اللہ تو ہے، اس پہ زنگ لگ گیا، اس پہ دھول پڑ گئی، تو اس وقت پھر کیا علاج کرتے ہیں؟ اس وقت دو علاج کرتے ہیں۔ ایک علاج تو اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ کسی مسجد میں، مدرسے میں کچھ چندہ دے دیتے ہیں کہ میں نے جو خرچ کیا ہے اس خرچ گناہ کے راستے میں تو کچھ مسجد میں دے دوں، کچھ مدرسے میں دے دوں، تاکہ جو ہے اللہ میاں راضی ہو جائے۔ یا پھر دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ ایک میلاد کی تقریب رکھ دیتے ہیں، ایک وعظ کی تقریب رکھ دیتے ہیں، اس میں مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، مولوی صاحب آ کر تقریر کرتے ہیں، تقریر کے دوران خوش گپیاں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس تقریب سے ان کو سروکار نہیں، بلکہ وہ مولوی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے جو بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑے برے لگ رہے ہیں کہ کیسی فنڈامنٹلسٹ ذہنیت رکھتے ہیں، کیسے قدامت پسندی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس 2000 صدی کے اندر، 2020 کے اندر ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، 2014 کے اندر، 2015 کے اندر ایسی بیہودہ باتیں، یہ ساری انتہا پسندی کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ یہ آسان سا لفظ ہو گیا۔ اگر دلیل کی بنیاد پر کہیں ناکامی ہو جائے تو وہاں چھوٹتے ہی کہتے ہیں میاں آپ تو انتہا پسند ہیں، بس ہم انتہا پسندوں سے بات نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں لیکن انتہا پسند ہیں۔ چلیے آپ مسلمان ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کا وہ شیر جس کی دم نہیں، آپ کا وہ شیر جس کی آنکھیں نہیں، آپ کا وہ شیر جس کے کان نہیں، آپ کا وہ شیر
جس کے منہ نہیں، آپ کا وہ شیر جس کے پاؤں نہیں، جس کا پیٹ نہیں، وہ کیسا شیر؟ تو اسی طریقے سے آپ کا وہ اسلام جو نام کا بھی نہیں ہے، کام کا بھی نہیں ہے، نسبت کا بھی نہیں ہے، برتنے کا بھی نہیں ہے، تعلق کا بھی نہیں ہے، تعارف بھی نہیں ہے، شناسائی بھی نہیں ہے، وہ کیسا اسلام؟ ایک صاحب سنانے لگے، تشریف لائے ہوئے تھے موریشس کے ایک عالم ہیں، تو وہ کارگزاری سنانے لگے، کہنے لگے کہ ایک علاقہ تنزانیہ کا علاقہ بتانے لگے، کہنے لگے کہ وہاں پر ایک علاقہ ایسا ہے کہ کئی گھر پہلے مسلمانوں کے تھے، اب سب وہ عیسائی ہو چکے، اور کہنے لگے موریشس سے جماعتیں جاتی ہیں اور جا کر ان کو وہ بات جو خود ماں کی گود میں سیکھنے کی ہوتی تھی وہ بات ان کو معلوم نہیں، وہ جاتے ہیں، جا کے ان کو کلمہ سکھاتے ہیں، ان کو طہارت سکھاتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا نام مسلمانوں والا نہیں۔ تو جب نام سے رشتہ ٹوٹے گا تو کام سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے نتیجے کے اندر علاقے کے علاقے، قصبات کے قصبات عیسائی ہو گئے، اور آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر وہ تمام بےہودگیوں کو بخوشی اپنایا جا رہا ہے جو بےہودگیاں ایمان سے رشتہ توڑنے والی ہیں۔ لو اشرکوا لحبط ما صنعوا، کہ اگر مشرکین کے ساتھ شرکت کر لی، ان کے طور طریقے کو اپنا لیا، ان کے راستوں کو اپنا لیا، ان کے کلچر کو اپنا لیا، تو سارے اعمال، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور ہم کو احساس نہیں۔ اور اب اگر کسی سے کہا جائے کہ میاں صاحب ہمارے گھر میں مستورات پردے والی ہیں تو ہم تو اس تقریب میں شرکت نہیں، آپ بے فکر رہیے، ہم نے ان کے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ یعنی گویا کہ آپ اس پوری تقریب کے اندر نکو بنانے کے لیے بلا رہے ہیں، 2 قناتیں لگا دی، اس میں 3-4 عورتوں کو بٹھا دیا، گویا کہ وہ چھوت چھات کی مریض ہے، گویا کہ وہ عجوبہ ہے، وہ تقریب میں آ کر ایسے کھانے کی ضرورت نہیں، ایسے اکرام کی ضرورت نہیں، لیکن احساس نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقالی کرے گا انہی میں ہو جائے گا۔ 14 فروری ابھی گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہ تعلیم دی، سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، کہ تم اللہ کے دشمنوں، اللہ کے باغیوں کے تہواروں میں شرکت نہ کرو، ہم کو یہ تعلیم دی صراحت کے ساتھ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اگر ہماری اپنی تقریبات ہیں، وہ تقریبات بھی ہندوانہ کلچر سے پر ہیں۔ آپ مائیوں ایسا کیجئے کہ بالکل انڈیا کی وہ فلم کے مطابق نظر آئے۔ ہمارے بعض دوست ہیں جو کیٹرنگ کا کام کرتے ہیں، تو وہ بتلاتے ہیں کہ باقاعدہ مووی کا حوالہ دے کے کہا جاتا ہے کہ پردے ایسے ہونے چاہیے، قناتیں ایسی ہونی چاہیے، اور برتن ایسے ہونے چاہیے، حتیٰ کہ میز پوش ایسا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ پھول جو استعمال کیے جائیں ایسے ہونے چاہیے، تاکہ بالکل ہندو لگے۔ مرد بھی آئیں گے تو ایسا لباس پہن کے آئیں گے کہ بالکل ہندو لگے۔ اور بدقسمتی سے یہاں تک بھی معاملہ آ گیا کہ ہندوؤں کی بندیاں بھی لگا رہے ہیں، اور احساس نہیں۔ اب وہ بچہ جو اتنا چھوٹا سا ہے، صبح سے شام تک وہ مناظر دیکھ رہا ہے، تو وہ کیسے مسلمان باقی رہے گا؟ کیسے اس کو اسلام سے محبت ہوگی؟ اب 14 فروری ابھی گزرا ہے، اس میں کتنے مسلمان بچے، کتنی مسلمان بچیاں ویلنٹائن ڈے کے اندر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے کہ لال رنگ کے پھول ملنا ختم ہو گئے۔ یہ کیا مسلمانوں کا تہوار تھا؟ بدقسمتی دیکھیے کہ عید کے دن عید کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا، بقرعید کے دن بقرعید کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا،
عید کا آغاز ہوتا ہے جب ظہر چلی جائے، عصر چلی جائے، مغرب چلی جائے، عشاء چلی جائے، اس کے بعد اٹھ کر غسل کیا جاتا ہے، اس کے بعد پوری رات عید کی تقریب منائی جاتی ہے، اور پھر بھی مسلمان، اور ویلنٹائن ڈے کے لیے پہلے سے تیاری ہو رہی، پہلے سے کوشش ہو رہی کہ پھول مل جائے، ہوٹل میں بکنگ ہو جائے، اور جتنی بے حیائی کے راستے ہیں وہ راستے اختیار کیے جائیں۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم کو دو تہوار عطا کیے، ایک تہوار کا نام تھا عید الفطر، دوسری تہوار کا نام تھا عید الاضحیٰ، ان دو تہواروں کا تصور اگر آپ غور کیجئے تو اس تصور کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی ماضی کے واقعے سے وابستہ نہیں کیا، ماضی کے واقعے سے جوڑا نہیں، ماضی کے واقعے سے اس کو نہیں مناسبت رکھی۔ حالانکہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا، ہمارے پاس فتح مکہ کا دن تھا، ہمارے پاس غزوہ احزاب کا دن تھا، ہمارے پاس مختلف صحابہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ان کے دن تھے، ان کے کارنامے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، کسی بھی معجزے سے وابستہ نہیں رکھا، بلکہ رمضان مبارک کی عبادت پوری کی گئی، اس کے بعد عید الفطر رکھا گیا کہ تم نے چونکہ اللہ کی بندگی کی، اپنی آخرت کی تیاری کر لی، تو اس خوشی کے اندر تم کو ایک دن عطا کیا جا رہا ہے، اور اس دن کے اندر تمہاری دنیا کی بھی خوشی ہے، تمہاری آخرت کی بھی خوشی ہے، تم 2 رکعت نماز پڑھ لو، تمہاری آخرت کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور تکبیرات تشریق اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جاؤ، اپنے گھر سے نکلو اور واپس آؤ تو تکبیرات تشریق کہتے ہوئے واپس آؤ۔ عید الاضحیٰ کے اندر حج کی تکمیل کے اوپر عید عطا کی گئی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اسلام کے اندر جو تہوار رکھے گئے وہ صرف 2 تہوار ہیں، ایک عید کا تہوار اور ایک عید الاضحیٰ کا تہوار، ایک عید الفطر کا تہوار، ایک عید الاضحیٰ کا تہوار، اور ان تہواروں کا تصور جو ہے وہ تصور یہ ہے کہ دنیا کا بھی خوشی کا سامان ہو جائے، آخرت کی بھی خوشی کا سامان ہو جائے، اور اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کے اندر جو تہوار رکھے گئے وہ کسی شخصیت سے وابستہ ہے یا کسی واقعے سے وابستہ ہے، جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، بلکہ ویلنٹائن ڈے کے اندر دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، کہ پوری رات اللہ کی معصیت کی گئی، پوری رات شراب پی گئی، پوری رات اللہ کی معصیت کر کے زنا کیا گیا، پوری رات اللہ کی نافرمانی میں رہے اور پیسے لٹائے، اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو ایک ایسی شخصیت بن کے نکلے جو انتہائی گھناؤنی شخصیت ہے۔ اور ہم اس تہوار کو اپنا رہے چونکہ میڈیا کے ذریعے سے ہم کو پتہ چل گیا، ہمارا استاد میڈیا ہے، روشن خیالی اسی کا کہ شراب بھی ہاتھ میں ہو، ایک ہاتھ میں زمزم بھی ہو، کہ کبھی شراب پی لیں کبھی زمزم پی لیں، کبھی چرچ میں جا کے دعا کر لیں، کبھی مسجد میں جا کے سال میں ایک دفعہ عید الفطر کی نماز پڑھ لیں، اور پھر بھی بڑے مسلمان۔ سوچنے کی بات۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ویلنٹائن ڈے، یہ سینٹ ویلنٹائن انتہائی بدتمیز آدمی تھا، بد اخلاق آدمی تھا، اور اس نے بد اخلاقی کی تھی، اس کی یاد کے اندر اس کو شہید محبت قرار دیا گیا، اور شہید محبت قرار دے کے اس کی یاد کے اندر یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس تہوار کی مناسبت گناہ کے ساتھ ہو تو اس تہوار کے منانے والے بھی گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس بات کو آخر میں پھر سن لیجئے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین جو مقبول ہے وہ اسلام، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کسی نے دین کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا، اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا تو وہ قبول نہیں کیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ کافروں کے تہوار میں شریک ہوں اور تہوار میں شریک ہو کر آپ پھر بھی مسلمان باقی رہ کے واپس نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بہقی کی روایت ہے، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، کہ اللہ کے باغیوں کے تہواروں میں شرکت نہ کرو۔ یہ چند معروضات ہیں جو سوچنے کے لیے بہت کچھ پیغام دے رہی ہیں۔
میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام کیسے رکھیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہم اپنے بچوں کو عقائد کیسے دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو عبادات کے طریقے کیسے سکھلا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو معاملات کیسے سکھلا رہے ہیں، ہم نے کیا معاشرت اپنائی ہوئی ہے، ہمارے اخلاق کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، 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 للہ رب العالمین۔